اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ کھانا پینا کمانا بچے پیدا کرنا سو جانا، بس یہی زندگی اور یہی زندگی کا مقصد۔ یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ملا، یہ ٹائم اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملا۔ اس کو اتنا شدید عذاب کہ اس کے عذاب سے جہنمی پریشان ہو کر اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہوا کیا؟ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری لذتوں کو برباد کر دے۔ مسجد میں جانا نصیب نہیں ہوتا تو سمجھ لیں کہ گناہ اتنے ہو گئے کہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، وہ توفیق ہی ہاتھ سے چھن گئی کہ آپ اپنا سر سجدے کی طرف رکھیں۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وہ مقام جہاں اللہ مالک کفار مشرکین اور اپنے نافرمانوں کو سزا دے گا، عذاب دے گا، اسے جہنم کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام النار بھی ہے۔ اس کا وجود حقیقی ہے، یہ وجود میں آ چکا ہے۔ کہاں ہے؟ اس کا علم شریعت نے ہمیں نہیں دیا۔ جتنا علم ہمیں دیا اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ ہم تصدیق کرتے ہیں اس بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو دیکھا ہے۔ آئیے جہنم کی ہولناکییں، وہاں کے عذاب کی کیفیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ کی ان چند احادیث کو سنتے ہیں۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لو رأیتم ما رأیت، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے، لضحکتم قلیلا، تو بہت تھوڑی مسکراہٹ تمہارے چہروں پہ آئے، بہت تھوڑا ہنسو، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہارا رونا دھونا زیادہ ہو، تمہارے لبوں پہ قہقہے نہ ہو، ہنسیے نہ ہو، بلکہ تمہارا زیادہ وقت رونے میں گزرے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ایسے کون سے مناظر ہیں؟ تو امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت الجنۃ والنار، میں نے تو جنت اور جہنم دیکھی ہے۔ جس کو یہ پتا ہو کہ زندگی کے اختتام پر یا جنت یا جہنم،
تیسری تو منزل ہی نہیں ہے، تیسرا ٹھکانہ ہی نہیں ہے. تو دنیا کی فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ جنت کی طلب میں اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنا ہر لمحہ اس فکر میں گزارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے دیکھا اگر تم دیکھ لو تو بہت تھوڑا ہنسو، بہت زیادہ رو. ہنسنے کے لیے تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں آخری بار کب ہنسا تھا، ہمارا تو ہر لمحہ ہنسی مذاق، لطیفے، چٹکلے، کھیل کود. ہاں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تم اللہ کے ڈر سے آخری بار کب روئے تھے، شاید وہ ایک طویل عرصہ سوچتا رہے تو اسے یاد نہ آئے، الا من رحم ربی. ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے کیونکہ دلوں سے اللہ کا ڈر اٹھ گیا. ہماری تو مساجد کی کیفیت تبدیل ہو گئی. کبھی مسجدوں میں آتے تھے اس فکر کے ساتھ کہ وہاں جائیں گے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی یاد میں آنسو بہائیں گے. کبھی وہ امام اچھا لگتا تھا کہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے، درد کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی آواز زبان سے پہلے دل سے نکلتی ہے. اور اب وہ امام اچھا لگتا ہے جو سب سے مختصر اور سب سے جلدی نماز پڑھا دے. کوشش ہوتی ہے کہ فجر کے اندر بھی یہ سورۃ اخلاص ہی پڑھے. اور ذکر کی وہ مجلس ہے جہاں اللہ کو یاد کر کے رونا آتا تھا، وہ بھی خال خال کہیں نظر آئیں تو آئیں، وغیرہ جلسوں میں، مسجدوں میں، تقریروں میں، اجتماعات میں بلایا ہی اس مولوی کو یا اس میراثی کو جاتا ہے جو جتنے زیادہ گانے سنائے، جتنے زیادہ چٹکلے سنائے، جتنا زیادہ ہنسائے، دو باتیں کرے اور پھر کوئی نہ کوئی جگت مار دے. اس کی فیس بھی زیادہ ہوگی، اس کو سننے والوں کا مجمع بھی بہت ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم وہ دیکھ لیتے جو میں نے دیکھا ہے تمہارے چہرے سے ہنسیاں غائب ہو جاتی، بہت تھوڑا ہنستے. ہاں روتے ہوئے وقت گزارتے کہ اللہ کسی طرح اپنی رحمت فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. میں نے جنت کو دیکھا ہے اور میں نے جہنم کو دیکھا ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک. قیامت کے دن اس جہنم کو لایا جائے گا اور اس کو 70,000 لگامیں چڑھائے گی. ایک لگام کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے. یعنی اس کو ایک شکل دے دی جائے گی قیامت کے دن اور اس کو قید کر دیا جائے گا 70,000 لگاموں سے. اور اس کی شدت، اس کی وحشت وہ کیسی ہوگی کہ ایک لگام کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں اور یہ پھر بھی دھاڑ رہی ہے، چیخ رہی ہے، حل من مزید، حل من مزید کے وعدے لگا رہی ہے. پیارے بھائی، یہ زندگی اس جہنم سے بچنے کے لیے ملی تھی. یہ زندگی آخرت کمانے کے لیے ملی. میری اور آپ کی یہ نرم چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی. اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے اور پھر ہر سننے والے مسلمان بہن بھائی کو یہ فکر عطا فرمائے کہ میرا اینڈ کیا ہے. میں جتنا بھی جی لوں
کتنا ہی جی لوں، بالآخر تو موت ہے، موت کے بعد بالآخر اٹھایا جانا ہے، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں، میں کہاں ہوں گا؟ میری زندگی مجھے بول کر بتائے گی، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، میرا دل، میرا ضمیر مجھے آواز دے گا، کیا تیرا یہ راستہ اہل جنت کا راستہ ہے یا تیرا یہ راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے؟ تو کس شاہراہ پر چل رہا ہے؟ تیری زندگی، تیرے یار دوست، تیری شکل و صورت، تیرا رنگ ڈھنگ، تیرا لباس، تیرے گھر کے انداز، اگر اس میں اللہ کا ڈر نہیں، اگر ہر مسئلے کے اینڈ پر یہ سوچ نہیں کہ اگر کل قیامت کے دن سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا، تو پھر خطرناک زندگی ہے۔ یہ جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی، اس کی شدت کیسی ہوگی کہ اسے فرشتوں نے قابو کیا ہوا ہے اور یہ دھاڑ رہی ہے، یہ چیخ رہی ہے۔ تو پیارے بھائی، زندگی کو غنیمت جانیے، اس زندگی کو غنیمت جانیے اور اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کے لیے کچھ کر لیجئے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم۔ دنیا کی یہ آگ جسے آدم کا بیٹا جلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ اس سے 69% زیادہ سخت ہے۔ یہ تو ایک حصہ ہے، اس کی شدت، اس کی حرارت، اس کی گرمی صرف ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگ بھی تو کافی تھی، یہی آگ برداشت نہیں ہوتی، انسان اسی میں جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب69 جزءا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا، بلا شبہ اسے 69 حصے زیادہ رکھا گیا ہے، ہر حصہ دنیا کی آگ کے مانند گرم ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے عزیز اہل ایمان دوستوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جہنمیوں سے آزادی نصیب فرما دے، ان کو اہل جنت میں ہم سب کو شامل فرما دے، بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر سابقہ عقاب کے تو اپنے فضل والا معاملہ فرما۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہماری صرف تیرے سامنے التجائیں ہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالموت کہیئت کبش املح، موت کو لایا جائے گا ایک میڑے کی شکل میں۔ یہ موت جو مجھے اور آپ کو آنے والی ہے، جو اس دنیا سے ہمیں برزخ کی طرف دھکیل دینے والی ہے، اس موت کو ایک میڑے کی شکل میں لایا جائے گا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، آواز پڑے گی، اے جنتیو، جنتی اپنی گردنیں بلند کریں گے اور دیکھیں گے، فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، ان سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلٌّ قَدْ رَآهُ، وہ کہیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ موت ہے، ہر ایک نے اس کو دیکھا ہے۔
ثم ينادي یا اہل النار، پھر آوازہ پڑے گا اے جہنمیوں. وہ اپنی گردنیں بلند کریں گے اور اس کو دیکھیں گے. فیقول هل تعرفون هذا، آوازہ پڑے گا تم اس کو جانتے ہو؟ فیقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، وہ کہیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ موت ہے، ہر کسی نے اس کو دیکھا ہے. فیذبح ثم یقول یا اہل الجنہ خلود فلا موت. اے پیارے بھائی، جس کو دنیا کی رنگینی نے آخرت کی فکر سے غافل کر دیا، جس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، صبح دکان پہ جانا، رات کو آنا، سو جانا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، صبح پھر دکان پہ چلا جانا، کھانا پینا کمانا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، بس یہی زندگی اور یہی زندگی کا مقصد. یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے، یہ کام تو گدھا بھی کرتا ہے. اب آواز کتنا خطرناک ہے، موت کو ذبح کر کے آواز لگائی جائے گی اے جنتیوں ہمیشہ کی جنت، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ اللہ کی جنت میں رہو گے. موت جو تمہیں آیا کرتی تھی وہ ذبح کر دی گئی، اس موت پر موت آ گئی. وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ. اور یہ آوازہ بڑا ہی بد نصیب لوگوں کی کانوں تک پہنچے گا. اے جہنمیوں، اے آگ کا عذاب جھیلنے والوں، ہمیشہ کی جہنم، اب تمہیں موت نہیں آئے گی. وہ موت جو تمہیں آئی تھی دنیا میں، اس موت کو موت آ گئی، ہمیشہ کی جہنم. آپ دیکھتے نہیں جون جولائی کی گرمی میں گرم علاقوں کے لوگ جن کو اللہ نے دنیا کا مال دیا ہوا ہے، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے، حبس کے یہ مہینے، یہ گرمی کے مہینے کم از کم ٹھنڈے علاقوں میں نکل جائیں، وہاں جا کر گزار لیں، گرمی سے بچ جائیں. بھائی یہ تو 60 70 80 سالہ زندگی ہے، آپ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں اپنے جسم کے آرام کے لیے. اور ایک وہ زندگی ہے خلود فلا موت، ہمیشہ کی ہمیشگی، کوئی موت نہیں. دنیا میں تو آ کر یہی کہتے ہیں مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی. اور جہنم میں موت نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے، موت کو موت آ جائے گی. جنتی جنت میں، نعمتوں میں، اپنے رب کی مہمان نوازیوں میں، اور جہنمی جہنم میں، عذاب میں، پکڑ میں. اور پھر آوازہ پڑے گا کہ موت کو موت آ گئی. قال ثم قرأ وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. چاہو تو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ لو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وانذرهم يوم الحسرة، ان کو ڈرائیے حسرت والے دن سے، جب انسان حسرت کرے گا، جب انسان حسرت، ندامت، یہ سارا کچھ اس کے پلے ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اذ قضی الامر، فیصلے تو ہو گئے، جنت کے فیصلے ہو گئے، جہنم کے فیصلے ہو گئے. تم ساری زندگی غفلت کے اندر گزار کر آئے، یا تو زبان سے اور دل سے یقین ہی نہیں کیا موت کا، کون مرے گا کون اٹھے گا. اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، باتیں ہیں بس، مر جائیں گے، بٹی ہو جائیں گے، معاملہ ختم. دنیا اس طرح غالب آ گئی انسانوں پر کہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں رہا. زندگی کا مقصد دنیا کمانا اور دنیا کی نعمتوں کو اکٹھا کرنا. ساری زندگی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ایک ہی ٹینشن میں گزری، دنیا کیسے کما لوں. اور یہ غفلت کے پردے آنکھوں پر پڑے رہے کہ تو جتنی مرضی کما لے، تیرے کفن کی جیب کسی نے نہیں لگانی. تیری میت کے ساتھ تیری چیک بک قبر میں کوئی رکھ بھی دے تو کیا فائدہ، رکھنی بھی کسی نے نہیں.
تیرے ہاتھ میں اگر کوئی چھوٹی سی انگوٹھی بھی ہوئی وہ بھی اتار لیں گے، یہ تو ہماری ہے، یہ ہمارا ترکہ ہے، ہماری وراثت ہے، باپ مر گیا وراثت ہمیں مل گئی، آپ چلے جائیں گے، آپ کی وراثت، آپ کی نسل، آپ کی اولاد کھائے گی، حساب آپ دیں گے، آخرت میں سوال و جواب کا سامنا آپ کو ہوگا۔ وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا، یہ ہے وہ جو دنیا میں غفلت میں پڑے رہے، جو ایمان نہیں لے کر آئے، جنہیں یہ یقین ہی نہیں آیا کہ ہم بھی مریں گے، ہم بھی دنیا چھوڑیں گے۔ لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے جنازے کا یقین نہیں۔ یہ دل کی سختی کی انتہا ہوتی ہے، وگرنہ انسان قبرستان جائے، قبروں کو دیکھے، جنازوں کو دیکھے، میت کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھے تو دل پہ سختی دور ہوتی ہے اور انسان آخرت کی فکر کی طرف غالب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا، کچھ لوگوں کے ہاں یہ کہنا ہے کہ نہیں، بس جنت اور جہنم کچھ عرصے کے لیے ہوگی، پھر ختم ہو جائے گی، اللہ جنت کو بھی ختم کر دے گا، یا کم از کم جہنم تو ضروری ختم کر دے گا۔ اس حدیث سے ثابت کیا ہوا؟ موت کو موت آئے گی، اہل جنت اور اہل جہنم کو کیا کہا جائے گا؟ ہمیشگی، اب تم پر موت نہیں ہے، ہمیشہ یہاں رہو گے۔ تو یہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، ایک بہت وزنی چیز کے گرنے کی ہم نے آواز سنی، تو امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما ھذا، تم جانتے ہو یہ کیسی آواز تھی؟ یہ کیا ہوا ہے جو آوازہ تم نے سنا، یہ کیا تھا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں پھینکا گیا اور وہ 70 سال سے اس جہنم کے اندر گر رہا، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنِ حَتَّى انتهى إِلَى قَعْرِهَا، اور وہ مسلسل گرتا ہوا آج اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ اس حدیث سے ایک چیز ثابت یہ ہوئی کہ جہنم کا وجود حقیقی موجود ہے اور وہ انتہائی گہری ہے کہ ایک پتھر کو پھینکا گیا جو 70 سال گرتے ہوئے آج اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرس الکافر او ناب الکافر مثل احد، کافر کی داڑھ گویا احد پہاڑ کے برابر ہوگی، وغلظ جلدہ مسیرۃ 3، اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن چلنے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ جہنمیوں کو ایسا وجود دیا جائے گا اور ان کے اوپر عذاب کی شدت کی یہ کیفیت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین منکبی الکافر فی النار مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع، جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیان کا فاصلہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہے۔ جو تیز رفتار سوار سواری کرے، 3 دن سواری کرتا رہے، اس کے 2 کندھوں کے برابر کا فاصلہ ہوگا، اللہ اسے اتنا بڑا وجود دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معائشهم فكيف بمن يكون طعامه اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم ولا فيهم۔ پیارے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کان کی کھڑکیوں سے پہلے دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، زقوم جہنمیوں کا کھانا، تھور کا درخت جسے کہا جاتا ہے، لیکن وہ قیامت کے دن اہل جہنم کے لیے جو ہوگا زقوم، اس کی شدت کہ اگر اس کا ایک قطرہ اللہ اس دنیا پہ گرا دے، دنیا والوں کی بربادی کے لیے کافی ہے۔
اور سوچئے جس بد نصیب کا کھانا ہی یہ ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دے اور ہمیں اہل جہنم میں شامل نہ فرمانا۔ اگر اس کا ایک قطرہ اللہ اس دنیا پہ ڈال دے، گرا دے، تو ان کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے، اور جس کا مستقل کھانا ہی یہ ہے، تو پیارے بھائی زندگی کے مقصد کو پہچان لیجئے، یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ملا۔ آپ دیکھ لیں اچھے بھلے دیندار لوگ بھی موبائل کے اندر ان کے ہاں گیمز ہیں، وہ گیمیں کھیل کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں، کوئی لوڈو کھیل کے ٹائم گزارتا ہے۔ ایک تو کھیل ہے آپ کے جسمانی ایکسرسائز کے لیے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور ایک ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ملا، یہ ٹائم اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیسے بچائیں گے؟ اللہ کی توحید کو سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغہ، قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ نعمتوں میں اور سکون میں زندگی گزار کر آیا، لیکن ہوگا وہ مستحق جہنم کا، اور اسے جہنم میں صرف ایک ڈبکی دی جائے گی۔ ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بك نعیم قط فیقول لا واللہ یا رب۔ جس نے زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا ہوگا اس کو لایا جائے گا اور جہنم کا ایک غوطہ دے کر اسے پوچھا جائے گا تجھے دنیا کی کوئی خیر، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کوئی نعمت یاد ہے؟ کبھی تجھے دنیا میں کوئی خیر، بھلائی، نعمتیں ملی؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب، کبھی بھی نہیں ملی۔ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری لذتوں کو برباد کر دے۔ انسان یاد ہی نہیں رکھے گا کہ مجھے دنیا کے اندر کیا نعمتیں ملی۔ یہ ایک غوطے کا حال ہے، اور جس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ، اور جو دنیا کے اندر تکلیفوں، پریشانیوں، غموں، مصیبتوں، شدتوں کے اندر زندگی گزار کر آیا، اس کو لایا جائے گا اور اس کو جنت کا ایک غوطہ دیا جائے گا۔ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اور پھر اس سے سوال ہوگا فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطْ، آدم کے بیٹے کبھی کوئی دنیا کے اندر تجھے غم ملا، کوئی پریشانی ملی، کوئی دکھ ملا، کوئی مصیبت تجھے یاد ہو جو دنیا کے اندر تجھے آئی تھی؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطْ، کوئی سختی جو دنیا میں تیرے ساتھ ہوئی ہو تجھے یاد ہو تو بتا۔ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ یا ربی، کہے گا نہیں اللہ، اے میرے رب، مجھے دنیا میں کبھی کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی ملی نہیں، کوئی شدت والا ماجرا میرے ساتھ ہوا ہی نہیں۔ یہ ہے جنت اور جہنم۔ جنت پر ایک نظر، ایک سیر، جہنم کا ایک غوطہ ساری دنیا کے پیمانوں کو الٹ دیں گے۔ جس نے دنیا میں، ہمارے ہاں کہتے ہیں منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہونے والا، جو منہ سے نکالا وہ پورا ہوا، جسے کبھی زندگی میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھا، وہ جہنم کا ایک غوطہ کھا کر سب کچھ بھول جائے گا۔ اور جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں اور دکھوں میں زندگی گزار کر آیا، جسے کبھی سکھ کا سانس ملا ہی نہیں، اسے جنت کی ایک سیر کے بعد
دنیا کا ہر غم بھول جائے گا اور کہے گا کیا وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطْ، اے اللہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی نہیں، یہ ہے جنت۔ تو پیارے بھائی اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ زندگی گزر جائے گی، بادشاہ کی بھی گزر جائے گی، فقیر کی بھی گزر جائے گی، منگتے کی بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی بڑی شدید ہے۔ اللہ نہ کرے اگر جہنم کے اندر چند لمحوں کے لیے ڈال دیا گیا، ایک غوطہ جہنم کا زندگی کے سارے سکھوں کو بلانے کے لیے کافی ہے، اور جو اس کے اندر جلا دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منہم من تأخذہ النار الى کعبیہ ومنہم من تأخذہ الى حجزتہ ومنہم من تأخذہ الى عنقہ، جہنمیوں میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ اسے ٹخنوں تک آگ نے پکڑا ہوا ہوگا، کسی کی کمر تک آگ لپٹی ہوئی ہوگی، اور کوئی گردن تک آگ کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے گناہ، اپنی اپنی خطاؤں کے حساب سے عذاب کی یہ شدت اور یہ کیفیت ہوگی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اللہ کے لیے آخرت کی فکر کر لیں، زندگی کا مقصد سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کی زندگی ملی کیوں ہے؟ آخرت کمانے کے لیے، جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کے لیے، جنت میں جانے والے اعمال کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جسے 2 جوتے اور 2 تسمے آگ کے دیے جائیں گے، اور اس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، پورا جسم محفوظ ہے، 2 جوتے اسے آگ کے پہنائے گئے، اور اس کا دماغ ابل رہا ہے، ایسے ابل رہا ہے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا، اور وہ یہ گمان کرے گا مجھ سے شدید عذاب کسی کو نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ سب سے کم عذاب والا ہوگا۔ اے مسلمان بھائی، اے دنیا میں غرق ہو جانے والے بھائی، دنیا میں غرق ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو تبھی آپ دنیا میں غرق ہوئے، آپ فقیر بھی ہیں اور آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، آپ کو نماز کے وقت پہ اللہ کی یاد نہیں آتی، اذان کی آوازیں آپ کے کان میں داخل نہیں ہوتے، آپ کا سر سجدے میں رکھنے کو جی نہیں چاہتا، تو آپ دنیا کے اندر مگن ہیں، غافل ہیں آخرت سے، بھلے آپ کی جیب خالی ہے اور آپ کھربوں پتی ہے، لیکن اللہ اکبر یہ آوازہ آپ کے کان سے ٹکراتا ہے اور آپ دوڑتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف، تو آپ اللہ والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں۔ ایک اللہ کا نیک بندہ سونار کا کام کرتا تھا، اور سونا جب گرم ہو جاتا اور اس کو وہ کوٹ رہا ہوتا، ہتھوڑی مار رہا ہوتا زیور بنانے کے لیے، ہتھوڑی اٹھائی بھی ہوتی اور اس کے کان سے آواز نکلواتی اللہ اکبر، اب جو اٹھی بھی ہے اس کو مارنے میں کتنی دیر لگے گی، لیکن وہ اس ہتھوڑی کو نیچے رکھ دیتا کہ اب اللہ کے ذکر کا وقت شروع ہو گیا، چلیے اللہ کے گھر کو۔ آپ مال اتنا کما چکے ہیں کہ آپ کی 7 نسلوں کے لیے وہ کافی رہے گا، لیکن آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، آپ قرآن کا وقت نکالتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں، اس مال سے اللہ کو راضی کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، تو آپ دنیا دار نہیں ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ آخرت کی فکر والے ہیں، اور آپ کی دہاڑی پوری نہیں ہوتی، روٹی پوری نہیں ہوتی، اور 24 گھنٹے کی آپ کی ٹینشن یہی ہے، لیکن آپ کو اللہ یاد نہیں آتا، آخرت یاد نہیں ہے، اس کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی، تو سمجھ لیجئے گناہ آپ کے دل کو سیاہ کر چکے ہیں۔
وہ کسی نے مزدور لیا، اپنا سامان اس کے سر پہ رکھا کہ میرے ساتھ چلو، میرا وزن اٹھاؤ۔ چلتے چلتے مسجد کے پاس سے گزرا تو مسجد سے آواز آئی، اس نے سامان نیچے رکھ دیا اور کہا میں پہلے اللہ کا غلام ہوں، پھر بعد میں تیرا مزدور، تیرا جی چاہے صبر کر لے، میں نماز پڑھ آؤں، وگرنہ تیری مرضی ہے، کوئی اور ڈھونڈ لے۔ وہ بد نصیب کہنے لگا تو جا نماز پڑھا، چل اتنی دیر میں سگریٹ لگا لیتا ہوں، حکا لگا لیتا ہوں۔ وہ سگریٹ لگا کے بیٹھ گیا اور یہ مسجد میں جا کے اللہ کو راضی کرنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کا خیال تھا 2-4 منٹوں میں آ جائے گا، تو اس نے باہر سے آواز لگائی، تجھے کون باہر نہیں آنے دیتا؟ وہ مزدور جو مزدور ہونے کے باوجود اپنی آخرت کو نہیں بھولا تھا، کہنے لگا بد نصیب جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ آپ دیکھتے نہیں بد نصیبوں کو، خاص طور پہ سعودی عرب کے اندر رہنے والے بد نصیب، اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، خادم حرمین شریفین کو، کہ یہاں اذان ہوتے ہی مارکیٹیں بند ہو جاتی ہے، زبردستی بند کرا دی جاتی ہے، اذان ہو گئی چھوڑ دیجئے کاموں کو، اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں آ جائیے۔ جہاں حکومت آپ کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیتی، آپ نے بند کرنی ہے لازمی، وہاں بھی ایسے بد نصیب مل جائیں گے جو دکان بند کر کے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے کہ چلو چائے پی لیتے ہیں، کھانا بنا لیتے ہیں، کوئی اور کام کر لیتے ہیں، کوئی سگریٹ پی لیتے ہیں، مسجد میں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو سمجھ لیں کہ گناہ اتنے ہو گئے کہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، وہ توفیق ہی آپ سے چھن گئی کہ آپ اپنا سر سجدے کی طرف رکھیں۔ اور یہی ہے وہ کہ گناہ انسان اور اس کے دل اس کے درمیان حائل ہو جائے، پھر دل اللہ کی طرف نہیں آیا کرتا۔ علاج کیا ہے؟ قبرستان جایا کرے، جنازے پڑھا کرے، قبروں کو دیکھا کرے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اس کی طرف لوٹے۔ ارے بھائی، اگر آپ اہل ایمان ہو کر اللہ کو ماننے والے بن کے مر گئے اور فقیر تھے تو امیر لوگوں سے، امیر مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حساب کتاب میں پلے مجھے ہے ہی نہیں تو دینا کیا حساب کتاب؟ اللہ کی رحمت ہوگی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور لیکن اگر کھربوں پتی ہو گئے، قارون کے خزانے بھی مل گئے، اللہ نہ ملا، اللہ کی یاد دل پہ غالب نہ آئی اور آپ مر گئے، تو یہ دنیا تو اللہ نے کفار کو بھی دی ہے۔ اس دولت کی یہ قدر نہیں ہے کہ آپ سمجھو جی اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، میں نماز نہیں بھی پڑھتا پھر بھی مال بڑا ہے، پڑوسی میرا 5 وقت کا نمازی ہے، بھوکا ہی مرتا رہتا ہے۔ کبھی اللہ مال دے کے آزماتا ہے اور کبھی اللہ مال چھین کے آزماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی ایک آیت یسحر بہ ما فی بطونہم، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمیم لا یصب علی رؤوسہم، جہنمیوں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، فینفض الحمیم حتی یخلص الی جوفہ، یہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹتا ہوا ان کے پخانے کی جگہ سے ان کے قدموں میں جا گرے گا۔ جسم کی یہ حالت ہوگی، وَهُوَ السَّحْرُ، یہ ہے پگھلا دینا، پورے جسم کو پگھلا دے گا، ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ، اور انسان کو پھر وہی جسم دوبارہ مل جائے گا اور پھر اس کے اوپر وہ عذاب والا پانی ڈالا جائے گا اور یہ سلسلہ اس کا چلتا رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ جہنمیوں کو بھوک لگے گی تو تھور کا درخت، وہ کانٹوں والا درخت کھانے کو ملے گا، اور جب پیاس لگے گی تو یہ گرم پانی کا عذاب ملے گا۔ اے ٹھنڈے پانی پینے والے بھائی، اے دنیا کے اندر نت نئی نعمتوں سے سیراب ہونے والے بھائی، اے جس کے دسترخوان پر ایک ایک وقت میں 10 ڈشیں پڑی ہیں، حلال طریقے سے کمایا ہے تو مبارک ہو آپ کو۔ اگر آپ نے اللہ کو یاد رکھا اور اللہ نے مال دیا اور اس مال سے آپ نے فائدہ اٹھایا، کوئی حرج نہیں، حق ادا کرتے رہے۔ لیکن اگر یہی آپ کی زندگی ہے
اگر یہی آپ کی زندگی ہے، یہی مقصد حیات ہے، تو پھر برباد ہو گئے۔ پھر یاد کر لو اس جہنم کے کھانوں کو، کانٹوں والا درخت ہے جس سے نہ بھوک مرتی ہے نہ قوت ملتی ہے، اور پیاس کی شدت پہ کھولتا ہوا پانی ہے جو سر پہ ڈالا جائے گا تو وہ انتڑیوں تک کو کاٹ کر جسم کے حصوں کو پگھلا دے گا اسے۔ یہ پگھلایا جانا ہے اور وہ جسم پھر دوبارہ ویسا ہو جائے گا۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جہنمی کا حال سنیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت، صحیح مسلم میں 2999 نمبر، یؤتی بالرجل یوم القیامہ فیلقى فی النار فتندلق اقتاب بطنه فیدور بها كما يدور الحمار بالرحى۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ اس کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، اس کو اتنا شدید جہنم کا عذاب مل رہا ہوگا اور وہ اتنی شدید تکلیف میں ہوگا کہ جہنمی اکٹھے ہو کر اس کے پاس آئیں گے۔ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانَ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى۔ جہنمی اسے دیکھ کر پہچان لیں گے اور کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ ارے تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکا کرتا تھا۔ وہ کہے گا ہاں میں وہی مولوی صاحب، میں وہی شیخ صاحب، میں وہی حضرت صاحب، میں وہی مولانا صاحب، میں تمہیں نیکیوں کا حکم دیا کرتا تھا، تمہیں برائیوں سے روکا کرتا تھا۔ کہیں گے پھر تو کیوں جہنم میں آیا؟ تو تھا ہی مولوی، تو تھا نیکی کا حکم دینے والا، گناہوں سے روکنے والا، تجھے کیا بنا؟ جواب میں کیا کہے گا؟ قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وانهى عن المنكر وآتيه اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم ولا فيه۔ اللہ تیرے سامنے یہ ہاتھ اٹھے ہیں مولا، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا اللہ جو جہنم کی عذاب کی اس کیفیت پہ مبتلا ہو گئے۔ پوچھا جائے گا کیا بنا؟ مولوی صاحب، شیخ صاحب، حضرت صاحب آپ کیوں جہنم میں آ گئے؟ کیا جواب دے گا؟ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور کبھی اس نیکی پہ عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائیوں سے منع کرتا تھا اور خود وہ ساری برائیاں کرتا تھا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمانا، اللہ ہمیں قول اور عمل ایک جیسا بنانے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہمیں ظاہر اور باطن مومنوں والا بنانے کی توفیق عطا فرمانا۔ کتنے ہی مولوی ہیں الا من رحم ربی، آپ ان کو بلا لیں، نماز کے موضوع پہ مولوی صاحب سے کہیں درس دے دیں، وہ ایک ایک گھنٹہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور فجر کی نماز اس مولوی کی مسجد میں جا کے پڑھ لو، اس کے گھر کے قریب والی مسجد میں الا من رحم ربی 100 میں سے آپ کو 90 مولوی فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں ملیں گے۔ آپ کے سامنے گانے باجے اس کے خلاف بڑا بولیں گے، مسجد کی رہائش میں رہتے ہوئے اس کے اپنے گھر کے اوپر ڈش انٹینے کی لعنت سجی ہوئی ہوگی۔ آپ کے سامنے بڑے پرہیزگار، بڑے نیک، اور اپنی حالت کیا ہے؟ مولوی میک اپ کروا کے تقریر کرنے آتے ہیں، اور اب نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے تو میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ان سے کہتے ہیں ہم پیچھے ظہر کے ساتھ اثر پڑھ آئے تھے، یا اگر ظہر کا پروگرام ہے تو ہم آگے جا کے اثر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں گے، نماز نصیب نہیں ہے۔ تو یہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، خود وہ نیکی نہ کرے، لوگوں کو برائیوں سے روکے اور خود وہ ساری برائیاں کرے۔ اس کو اتنا شدید عذاب کہ اس کے عذاب سے جہنمی پریشان ہو کر اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہوا کیا؟ جواب سن لیجئے۔ تو پیارے بھائی، جو کام کی دعوت دیں اس کام پر خود عمل کریں، دین کی دعوت دیں تو دین کو اپنے جسم پہ نافذ کریں،
اپنی اولادوں پہ نافذ کریں، اپنے گھروں پہ نافذ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں 2002 نمبر، ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، بے شک اللہ نے اپنے اوپر یہ عہد لیا ہے، جو شخص نشہ آور مشروب پیے گا اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار او عصارت اہل النار، یہ جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کے زخموں کی خون اور پیپ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ومعہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا۔ بہت سے مسلمان شراب پیتے ہوئے آپ کو ملیں گے، کوئی نام بدل کے پیے گا، کوئی بہانوں سے پیے گا۔ ہم تو کفار کے ملکوں میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، شراب کو اسلام نے حرام کیا ہے، تو چونکہ یہاں اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، تو پینے میں کیا حرج ہے؟ جس نے دنیا میں نشے والی چیز پی وہ جہنم کے زخمیوں کے خون اور پیپ کو پیے گا۔ اختیار کر لیں آپ کو جو پسند ہے، اگر وہ پسند ہے تو پھر پی لیجئے، اور اگر نہیں تو اس دنیا میں توبہ کر لیجئے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید